بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی مثالی پرچہ نمبر 15۔ ہمارا پہلا سوال ہے، ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا پہلا اور آخری ناولٹ ہے۔ ایک چادر میلی سی کا مرکزی کردار ہے رانو، جو پنجاب کو گاؤں کوئٹہ سیتا میں ایک تانگے والی کی بیوی ہے۔ ایک چادر میلی سی کا موضوع ہے پنجاب کے سکھوں کے معاشی حالات اور رانو کی بیوگی۔ تعلقہ رانو حضور سنگھ کردار ہیں ناول ایک چادر میلی سی کے۔ میگزین رسالہ ہوتا ہے میعادی، یعنی ٹائم کے مطابق شائع ہوتا ہے۔ افلاطون نے شاعری پر 3 اعتراضات کیے۔ فن ترجمہ نگاری خلیق انجم کی تصنیف ہے۔ آواز شناسی خلیل صدیقی کی، اقبال شاعر اور فلسفی سید وقار عظیم کی۔ لا مساوی راشد تبسم کاشمیری کی تصنیف ہے، جبکہ افکار پریشاں تقاریر کا مجموعہ ہے جسٹس M.R. کیانی کا۔ افکار پریشاں بشیر احمد طاہر کا شعری مجموعہ بھی ہے۔ ذکر غالب کتاب ہے مالک رام کی۔ اے عشق کہیں لے چل نظم ہے اختر شیرانی کی۔ اے عشق کہیں لے چل اس پاپ کی بستی سے، نفرت گہ عالم سے، لعنت گہ ہستی سے، ان نفس پرستوں سے، اس نفس پرستی سے دور اور کہیں لے چل، اے عشق کہیں لے چل۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ اردو ہورڈے سے نکلا ہے۔ ہورڈے ایک لاطینی لفظ ہے۔ شبد چین غالب کی کتاب ہے، جس کا سنِ اشاعت 1867 ہے۔ شبد چین کی صنف، اس میں فارسی کلام ہے۔ آواز دوست مختار مسعود کی کتاب ہے۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ خاکم بدہن مشتاق احمد یوسفی کی کتاب ہے۔ امیر خسرو کا دور حیات 1253 سے 1325 تک ہے۔ شعر کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ مصرع اول کا پہلا رکن صدر ہے، اور شعر کے مصرع اول کا آخری رکن عروض کہلاتا ہے۔ شعر کے مصرع ثانی یعنی دوسرے مصرعے کا پہلا رکن ابتدا کہلاتا ہے، اور مصرع ثانی کا آخری رکن ضرب یا عجز کہلاتا ہے۔ شعر کے درمیانی ارکان کہلاتے ہیں حشف، کسی نے نہ پائی محبت کی منزل، قدم لڑکھڑائے ذرا دور چل کے۔ کسی نے پہلا رکن ہے تو یہ صدر ہے، نہ پائی محبت حشو ہے کہ یہ درمیان میں آیا ہے، کی منزل یہ عروض ہے۔ اسی طرح قدم لڑ یہ ابتدا ہے، کھڑائے ذرا حشف، اور چل کے ضرب۔ پھٹکار برسنا بے رونق ہونا، جگر لہو کرنا، ہمت توڑ دینا، 8 آنسو رونا، زارو قطار رونا، آب ہونا، شرمندہ ہونا، آنکھیں بچھانا، خاطر مدارت کرنا۔ امیر خسرو نے کتنے بادشاہوں کا دور دیکھا؟ 7 بادشاہوں کا۔ خم خانہ جاوید تذکرہ ہے لالا شری رام کا۔ شناخت پریڈ تخلیق ہے ڈاکٹر یونس بٹ کی۔ اتارد کے فرضی نام سے مزاحیہ شاعری کی سید محمد جعفری نے۔ دلی کی ببتا رپورٹ تاز ہے شاہد احمد دہلوی کی۔ لفظ ناول کا اردو میں استعمال سب سے پہلے کیا شاد عظیم آبادی نے۔ اردو کی نثری داستان تصنیف ہے گیان چند جین کی 3 رنگ۔ آخری مجموعہ کلام ہے میرا جی کا۔ ادغام تکیہ لگانا، سہارا لینا، ٹیکنا۔ تحقیق میں استدلال کے طریقے ہیں 2۔ مسودے کو صاف کر کے نقل کرنا کہلاتا ہے تمییز۔ جیکسن لال باغ افسانے ہیں کرشن چندر کے۔ میری موت خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے۔ ناول انارکلی مرزا حامد بیگ نے لکھا۔ شازی اور شہرزاد مرزا کے ناول انارکلی کے کردار ہیں۔ ناخن کا قرض سے مراد ہے ذمہ داری کا کام۔ ناخن کا قرض 1981 میں مرزا ادیب کے لکھے ہوئے 11 خاکوں اور قلمی چہروں کا مجموعہ ہے۔
ناخن کا قرض کا انتصاب مشفق خواجہ کے نام ہے۔ کاوش کا دل کرے ہے تقاضا کہ ہے ہنوز، ناخن پہ قرض اس گرا نیم باز کا۔ ناخن کا قرض میں پہلا خاکہ کھنڈر اور روشنی کے عنوان سے ہے جو صلاح الدین احمد کا ہے۔ آخری خاکہ پرسا پرس رام کے عنوان سے ہے جو کمال احمد رضوی کا ہے۔ نقد میر کتاب ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کی، نقد غالب مختار الدین کی اور نقد اقبال مکیش اکبر آبادی کی ہے۔ عظیم ترین خیالات کو لفظوں میں لکھنا نثر، جبکہ عظیم ترین خیالات کو عظیم ترین الفاظ میں لکھنا نظم ہے، کہنا ہے والٹر پیٹر کا۔ والٹر پیٹر اسپنگران آسکر والڈ تاثراتی نقاد ہیں۔ خواندگی کے لیے 3 بنیادی مہارتیں چاہیے ہوتی ہیں: ریڈنگ، رائٹنگ، ارتھمیٹک۔ متحد سٹاف جب سپروائزر سے رابطہ کرتا ہے تو کہلاتا ہے اپ وارڈ کمیونیکیشن۔ حضرت صالح کی قوم کا نام قوم سمود اور حضرت ہود کی قوم کا نام قوم عاد تھا۔ یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور، ومل حیات دنیا الا متاع الغرور۔ پلا آتشی آپ پیر مغاں کہ بھولے مجھے گرم سرد جہاں، میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا شعر ہے۔ آب آتشی سرخ شراب، پیر مغاں شراب خانے کا بوڑھا مالک، گرم و سرد جہاں، حوادث زمانہ نشیب و فراز نیک و بد۔ سید محمد اشرف کی افسانوی کلیات نصف صدی کا قصہ ہے۔ درج ذیل لفظ کے دونوں تلفظ مستمل ہیں قطع یا قطع۔ قطع کی جمع قطعات، قطع متفق المضمون کم سے کم 2 اشعار پر مشتمل غزل یا قصیدے کا حصہ ہے۔ درج ذیل قطع میر کا ہے۔ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسو کا سرے پرغرور تھا۔ یہ دونوں کتب میری پسندیدہ ہیں۔ کنڈر گارٹن سکول کے بانی فروبل ہیں۔ ڈالٹن سکول کی بنیاد گزار ہیلن پارک ہرسٹ ہیں۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے جنوری 1966 میں جدیدیت کا نمائندہ ادبی مجلہ اوراق شروع کیا۔ آدھی صدی کے بعد ڈاکٹر وزیر آغا کی منظوم سوانح عمری ہے۔ یہ شعر و ادب میں ایک نئی جدت ہے، غلط ہے۔ یہ شعر و ادب میں ایک جدت ہے، درست ہے۔ ربائی کا لفظ نکلا ہے ربا، یعنی 4 اجزاء والا۔ ربائی بیر حزج کے مقرر 24 اوزان میں سے کسی ایک پر 4 مصروں کی نظم ہے۔ میر انیس کی ربائی ہے دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ ٹیلی ویژن سے 5 مرتبہ نشر ہونے والا اور 1960 میں آدم جی ادبی انعام یافتہ ناول خدا کی بستی 1957 کے خالق شوکت صدیقی ہیں۔ نصاب کی حتمی منظوری وزارت تعلیم حکومت پاکستان دیتی ہے۔ نصاب کی تیاری ذمہ داری ہے صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈ کی۔ گیگا بائٹ 1024 میگا بائٹ کے برابر ہوتی ہے۔ ٹو لاف ان ون سلیوز، خاموشی سے ہنسنا۔ سی این ٹاور واقع ہے ٹورنٹو میں۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اردو کا قدیم ترین نام ہندوی ہے۔ ترک ہندوستانم من ہندوی گویم جواب، شکر مصری ندارم کز عرب گویم سخن، امیر خسرو کا شعر ہے۔ ترک ہندوستانم من، میں ایک ہندوستانی ترک ہوں۔ ہندوی گویم جواب، اور ہندوی میں جواب دیتا ہوں۔ شکر مصری ندارم کس، شکر ہے میرے پاس مصری یا شکر نہیں ہے، کز جو، عرب گویم سخن جو میں عربوں کی گفتگو کروں۔ دکی معتبر بلند پایا، حافظ محمود شیرانی اور سینتی کمار چپڑجی میں قدر مشترک لسانیات ہے۔ قاضی خان بدر اور سراج الدین خان آرزو میں قدر مشترک لغت نویسی ہے۔ اردو کا قدیم ترین لغت غرائب اللغات ہے۔ غرائب اللغات کے مؤلف عبد الواسع ہانسوی ہیں۔ اردو کو ہندوی یا ہندی
کہا جاتا ہے ہندوستان کی نسبت سے تو اس کے بابری ظہیر الدین بابر کی آپ بیتی ہے۔